are elected officials does not disqualify them from having to follow the rule of law. No one is above the law. You're listening to Politically Incorrect, hosted by Parvez Malik. I am with Leslie Harris of a group called Code Pink. Leslie, thank you so much for your time with me this morning. Thank you, Parvez. You have a good day. You too. آپ سن رہے ہیں پولیٹیکلی انکریکٹ hosted by پرویز ملک رائٹ ہینڈ ریڈیو ہارٹ پیپر AM 1220. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کانڈیلیزا رائس، کولن پاول، رونلڈ ڈمسفیلڈ، جارج بش اور بہت سارے ساتھی جو شامل تھے. ہیلو جی جناب علی، السلام علیکم. السلام، کیا حال چال ہے جی؟ اللہ کرم ہے سر. کہیے یور آن ایئر، کیا ہے آپ کے ذہن میں آج اور کیا گفتگو کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ نے یہ جو جعفری صاحب اور وہ جو دوسرے صاحب آئے تھے، obviously وہ تو بالکل میدان جنگ سے خبریں لے کے آ رہے ہیں، اور وہ جو اصل واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں ان کی انالیسز زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن یہ کافی جعفری صاحب نے کافی صحیح باتیں کہی ہیں اس لحاظ سے کہ جو میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بات کہی تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے جیسے گوروں نے یا جو بھی ہمیں کنٹرول کر رہے تھے، جنہوں نے بنایا پاکستان، تو انہوں نے وہ سارے لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے مسلم لیگ کی طرف دھکیلا. تو پہلے دن وہ جو کتا ہائے تھے وہ اگلے دن ہو گیا نئی خبر آئی ہے ساڈا بھائی. تو یہ بھی وہی چکر ہے. یہ جو ان کے خاص بندے ہیں، یہی وہ اٹھا کے مختلف پارٹیوں میں رکھ کے تو پھر اس پارٹی کو سامنے لاتے ہیں جی. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ چاروں صوبوں میں ہر جو پالیٹکس ہے وہ لوکلائز ہو چکی ہے، اور نیشنل لیول پہ کوئی بھی حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے. تو اسی لیے اگر یہ کوئی کہے کہ جی میں نیشنل لیول پہ بنا لوں گا تو وہ میرا نہیں خیال، وہ آپ سے پاسبلٹی نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو خاتون میرے ساتھ میں گفتگو تھیں وہ جارج بش کی پارٹی اور کانڈیلیزا رائس اور مختلف اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو وار کرائمز کا شکار کروانا چاہتی ہیں، ان پہ وہ الزامات اور مقدمات کروانا چاہتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی ہو پائے گا؟ یہ ہو پائے گا اگر تو اس کے پیچھے کوئی لگا رہا. اس لیے کہ دیکھیں، جب اسرائیل کو ضرورت تھی تو اس نے ڈھونڈ کے لوگوں کے پکڑا اور پھر ان پہ مقدمے چلوائے، اور اس کے بارے میں جو بھی ان کا ایک تھا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو یہ دیکھیں جو تاریخ ہے یہ بدلتی رہتی ہے، اور جو سپر پاور اور بگ پاور ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہیں. تو وہ جب یہ پاور نہیں رہیں گے، بگ پاور یا سپر پاور، اب پرابلم یہ نا کہ انہی کے ساتھ وہ جو سارے شامل تھے، گریٹ برٹن کے پرائم منسٹر بھی اور جو دوسرے لوگ بھی، وہ تو ان پہ بھی بنتی ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہے تو یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف سب کچھ. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو خاتون ابھی بات کر رہی تھی، یہ تو آئی تھنک 8 سال سے یہ چل رہی ہے. آپ کئی ویب سائٹ دیکھیں گے جو بہت فیمس رائٹر اور پروفیسر اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی یہ ایک آرگنائزیشن ہے باقاعدہ. تو وہ تو ہونے کو تو سب، اور یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک کی. کہ آپ دیکھیں اس میں پرابلم صرف یہ ہے کہ امریکہ میں وہ ساری کانگریس بھی اس کی لپیٹ میں آتی ہے جس نے بش کو اجازت دی عراق پہ حملے کی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قدر وسیع و غریض اس کا ملبہ ہے کہ اس میں تو تمام اتنے سارے لوگوں کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا اور ان سے گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی، ان کو چارج بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ 9/11 والا مقدمہ پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے تو سارے وہ جو مال مقدمہ جسے کہتے ہیں وہ سارا کچھ انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے. تو وہ لیگلی بھی اگر وہ کسی کرمنل کورٹ میں جائیں بھی تو وہ تو ساری چیزیں مانگی جاتی ہیں نا. آپ کو تو پتا ہے کہ جی وہ یہ اس چیز سے مارا، یہ چیز خراب ہوئی ہے. تو وہ تو 9/11 کا جو ملبہ تھا وہ تو انہوں نے دوسرے مہینے سارا بیچ کے غرق کروا دیا تھا. وہ تو سارا بہت ضروری تھا فورینزک پرپز کے لیے.
اس میں ہر چیز اس کی یعنی اس کا ایک ہونا تھا پورا اس کا تجزیہ کہ یہ کیسے، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں جن سے یہ چیز گری، اس میں کیا کیا چیزیں انوالو تھیں. کیونکہ آپ دیکھیں کتنی زیادہ چیزیں اب ویب سائٹس میں بھی، اور لوگوں نے کس طرح اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، اور وہ ڈی وی ڈیز بنی ہوئی ہیں جو آپ خرید کے $2 کی دیکھ سکتے ہیں. ان میں وہ سارے بڑے بڑے سائنسدان اور سول انجینئرز اور یہ جو اس طرح کے ہیں وہ سب، ان کے سب کے انالیسز ہیں. بلکہ کتاب بھی ہے ایسی ایک، تو ایسی بلکہ کئی کتابیں ہیں. تو اس طرح سے یہ تو بات ہے جو ساری دنیا کو پتا ہے. اور وہ آبویسلی وہ جب ایک تو آپ نے دیکھا ہیومن ہسٹری اسی کے ساتھ بھری ہے کہ جب کوئی گر جاتا ہے پھر اسے سب مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہی ہوگا اور ہوگا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ہوگا ضرور ہوگا. یہ بتائیے مجھے چلتے چلتے کہ یہ جو آپ کے لاہور کے خاص طور پہ جو صاحبان کا ذکر ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے لیے، جس میں جو لوگ شمولیت کر رہے ہیں اور آپ اس سے خاصا واقفیت بھی رکھتے ہیں، اور اس میں کئی نام ہیں جو وہاں پہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں، جس میں ظہیر عباس کھوکر صاحب ہیں، اس کے علاوہ رشید بھٹی صاحب ہیں. رشید بھٹی صاحب کے جو پی 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 کے ٹکٹ پہ تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسمبلی میں جو ہے پنجابی میں گفتگو ہونی چاہیے، اور بہت سارے مقدمات میں بھی ملوث رہے ہیں. وہ میاں اظہر صاحب ہیں جو گورنر بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے، اور فاروق امجد میر صاحب جو پی ایم ایل کیو کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو صاف پولیٹیکل شفاف لوگ چاہیے تھے، اگر یہ سیزن پولیٹیکل اگر یہ کینڈیڈیٹس اگر آ گئے، تو کیا واقعی پی ٹی آئی کو، عمران صاحب کو شفاف آئینے کی طرح جو لوگ ان کرپٹڈ چاہیے تھے وہ پاسبل ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو شفاف کی بات ہے اور جو چلانے کی بات ہے، عمران خان کے پاس پاور تبھی ہوگی کہ جب آرمی اور سپریم کورٹ اس کے ساتھ چلے گا. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں چلیں گی تو عمران خان، میرا خیال ہے 1000 عمران خان بھی اگر اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا. دیکھیں ابھی بھی اگر سپریم کورٹ وہ 2 مقدمے سن لے جو اس کے پاس پینڈنگ ہے 20 سال سے، تو عمران خان کے آئے بغیر ہی سارا کچھ فارغ ہو جاتا ہے. اس میں عمران خان کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی. اس میں ایک مقدمہ تو وہ ہے کہ جو وہ آئی جی آئی بنوانے والا 20 سال سے جو پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور اس مقدمے میں چیف آف آرمی اسٹاف اسلم بیگ نے وہاں پہ اوتھ پہ اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، اور اس میں لسٹ دی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو اتنے پیسے دیے گئے. جی اب اس کا آپ انہیں بھی بلائیں جن کو دیے گئے، ان کے بیان الفی ریکارڈ کریں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. تو وہ ایک دن میں یہ سارا کچھ فارغ ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. اور جہاں تک کہ وہ ہے کہ جی ایمانداری کا یہ ہے کہ جیسے اب سب لوگ تیار ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو شریف برادر نے خود ہی وہ کہا کہ جی ہم نے تو اپنے ساتھ میں ڈکلیئر کر دیا، میں نے یہ کر دیا، ہم نے تو وہ تھا وہ. اچھا اب کیونکہ وہ جاہل مطلق اور بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی دے دیا فلاں کر. اور بھائی جو بچوں کو دیا وہ بھی تو ڈکلیئر کرو نا، وہ بھی تو تمہارا ہے. تو یہ جو ایسٹس کی ہے ڈکلیریشن، یہ 1 سال کی نہیں ہوتی، یہ 1980 سے لے کے ہر سال یا کم از کم 5 سال کی وہ بنے گی، تاکہ پتا چلے کہ سلولی آپ نے کیسے ایک دم سے آپ نے کیسے بنایا، اور سلولی آپ نے کیسے اپنے بچوں کے دوسروں کے نام کیا. یہ ایسے اسٹیٹمنٹ کوئی بھی نہیں مانتا، نہ کوئی اس میں اس کی کوئی لیگل ویلیو ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، اور جو خاصی اس وقت ڈسکشن کا بھی شکار ہے، کہ ایم کیو ایم کے جتنے بھی نامی گرامی لوگ ہیں، سب جو ہے وہ متوسط طبقے سے، یا آپ کہیں کہ لوور مڈل کلاس، ان کے پاس کوئی ایسی جائیدادیں نہیں ہیں جو ایون ڈسکلوز بھی ہو سکے اور جو نظر بھی آتی ہو. تو اس میں کیا یہ ایک ریجنل پارٹی کی جو صاف اور شفاف جو آئینہ داری ہے، وہ اس بات کا ریفلیکشن ہے کہ ایم کیو ایم واقعی ایک گراس روٹ پارٹی ہے جو تمام ایک آرڈنری انسان کو لے کر چل رہی؟ دیکھیں اب بالکل صحیح ہے یہ بات آپ کی بھی اور الطاف صاحب کی بھی، کہ یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی پارٹی ہے. وہ اس لیے کہ جو مہاجر تھے وہ 99% اسی کلاس سے تعلق رکھتے تھے، تو ان 99% میں سے 80% کراچی اور اس کے گرد و نواح میں آ گئے. تو یہ تو پارٹی واقعی انہی کی ہے. جو امیر مہاجر ہیں
وہ تو اس پارٹی میں ہے ہی نہیں. ایک دو ہیں وہ جو زبردستی آئے ہوئے ہیں, وہ کل کو انہیں موقع ملے گا, اگر انہوں نے کراچی سے اپنا بسرا بوریا لپیٹ کے کہیں اور جانا تو وہ چھوڑ